الٹی دنیا سے چلی جاتی ہے. یعنی دنیا میں آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. تو ہم اس دنیا کے اندر اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے, اور ہم اس دنیا سے اپنی مرضی سے جانے والے بھی نہیں ہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے جائیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اس دنیا کے اندر اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں اور اس دنیا سے اپنی مرضی سے جانا نہیں ہے, تو جو بیچ کی زندگی ہے وہ ہم اپنی مرضی کے مطابق کیسے گزار سکتے ہیں؟ فرمایا جو دنیا میں ہمیں بھیجا ہے, جو بلانے والا ہے, اسی کے مرضی کے مطابق زندگی گزرے گی. تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو دو کام دیے ہیں, اس امت محمدیہ کو دو کام دیے ہیں. ایک تو اپنی ذات سے پورے دین پر چلنا, اللہ پر ایمان لانا, فرشتوں پر ایمان لانا, رسول پہ ایمان لانا, آسمانی کتابوں پر ایمان لانا, اللہ رب العزت کے تمام احکامات پر عمل کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پر عمل کرنا. ایک یہ ذمہ داری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دی ہے, وہ یہ ہے کہ دوسروں کو دعوت دینا, یعنی دعوت اور عبادت دونوں کو لے کر کے چلنا, اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا, خود بھی دین پر چلنا, دوسروں کو دین کی دعوت دینا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1.25 لاکھ نبی دنیا کے اندر آئے ہیں. ان درمیان میں جتنی بھی قومیں آئی ہیں, جتنی بھی امتیں آ کر گزری ہیں, ان کے ذمے صرف ایک ہی کام تھا کہ جو نبی پیغام لے کر کے آتے ہیں اللہ کا, اسے سنا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. بس جو نبی کہہ رہے ہیں اس پر ایمان لانا, اس پر عمل کرنا, بس اتنی ہی ذمہ داری تھی. لیکن چونکہ ہم آخری نبی کی آخری امتی ہیں, اس کے لیے ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے. اور اللہ رب العزت نے ہم سب کی تعریف فرمائی ہے کہ تم بہترین امت ہو. امت کے اندر مرد بھی آتے ہیں اور عورتیں بھی آتی ہیں. دنیا کے بڑے سے بڑے مفتی, بڑے سے بڑے عالم مل کر کے امت کے اندر سے عورتوں کو نکال نہیں سکتے. یعنی امت جو ورڈ ہے, امت جو لفظ ہے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اس سے مرد مخاطب ہے, نہیں, بلکہ سارے علماء یہ کہیں گے کہ امت کے اندر مرد بھی آتے ہیں, عورتیں بھی آتی ہیں, بچے بھی آتے ہیں. یہ 3 طبقات مل کر امت بنتی ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو بہترین کہہ رہے ہیں. اس میں مرد بھی آ رہے ہیں اور عورتیں بھی, مستورات بھی آ رہی ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ امت 2 کام کرے گی. ایک تو اپنی ذات سے پورے دین پر چلے گی, ایمان لائے گی جیسے ایمان لانے کا حق ہے, اور دوسرے دوسروں کے ایمان کی دعوت دے گی. اور زندگی کے اندر جو دین آتا ہے وہ دعوت سے ہی آتا ہے. آج ہم نے اپنے دین کی دعوت دینا چھوڑ دی تو آج ہمارے دلوں کے اندر سے دین کی اہمیت ختم ہو گئی. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اگر ہم اپنے دین کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے تو ہمیں دوسروں کا دین اچھا لگنے لگے گا. اگر ہم اپنے دین کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے تو ہم دوسروں کا دین قبول کرنے والے بن جائیں گے, اور ہمارا دین ہماری نگاہوں میں ہلکی چیز محسوس ہونے لگ جائے گا. عام بات ہے, اگر ہمارے گھر میں کوئی شادی ہے, کوئی پروگرام ہے, اگر ہم لوگوں کو دعوت دے کہ بھائی ہمارے گھر میں عقیقہ ہے, ہمارے گھر میں شادی ہے, ولیمہ ہے, تو کوئی ہمیں دعوت نہیں دے گا. کوئی ہمیں دعوت دے گا, سامنے والا اس لیے دعوت نہیں دے گا, اس سے معلوم ہے اسی گھر میں تو پہلے سے شادی ہے, اسی گھر میں تو پہلے سے عقیقہ, میں اس کو دعوت کیوں دوں؟ میں اس کو اگر دعوت دوں گا یا دوں گی تو یہ نہیں آ پائیں گے, آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ پہلے سے گھر میں دعوت دی, لوگوں کو ایسی دعوت دے رہے. اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے دین کے داعی بن جائیں گے تو غیر ہمیں دعوت نہیں دے پائیں گے, باطل ہمیں دعوت نہیں دے پائے گا. اگر ہم دعوت نہیں دیں گے تو ہم دوسروں کا دین قبول کرنے والے بن جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری ہمارے پر دی ہے کہ اپنی ذات سے پورے دین پر چلنا اور قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کی فکر کرنا. یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کو پہچاننا کہ اللہ کون ہے, اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا, یہ ہمارا کام ہے. فکر کو لے کر اس دنیا کے اندر آئے ہیں. آج وہی فکر ہماری بن جائے, یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہر امتی, ہر مرد, ہر عورت جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی بن جائے. اگر ہم غور کریں گے تو علماء فرماتے ہیں
کہ امت کا 90 سے 95% طبقہ نماز سے چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے. یعنی امت کا 90 سے 95% طبقہ فرائض کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جان بوجھ کر نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے. اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف اور صرف نماز ہے. یعنی جو نماز پڑھ رہا ہے وہ ایمان والا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھ رہا حدیث کے مطابق وہ کفر کے دروازے پر پہنچ گیا. تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے کہ امت کا کتنا بڑا طبقہ جو ہے جہنم کی طرف جا رہا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی فکر کی جائے. اس دھوکہ لگا ہوا ہے، ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے. ایک ایمان ہمارے پاس میں ہے، ایک ایمان ہم سے اللہ چاہتے ہیں. ایک ایمان ہمارے پاس میں ہے اور ایک ایمان چاہتے ہیں اللہ کہ میرا بندہ اور بندی ایسا لے کر کیا ہے. تو پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے پاس کون سا ایمان ہے؟ اصلی ایمان ہے کہ ڈپلیکیٹ ایمان ہے؟ اس کی علامتیں بتلائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہر چیز کو پہچاننے کی علامت ہوتی ہے. کسی کو بخار چڑھ جاوے تو اس کی علامت ہوتی ہے، اس کو تھرمامیٹر لگایا جاتا ہے، اس سے چیک کرایا جاتا ہے، تب معلوم پڑتا ہے، رپورٹ کرائی جاتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ اس ڈگری کا بخار ہے، اس ٹیمپریچر کا بخار ہے. ہر چیز کی علامت ہوتی ہے. اگر گلاس رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا ہے کہ سادہ ہے، ہاتھ لگانے سے پتہ چل جاتا ہے. ہاتھ لگایا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ ٹھنڈا پانی ہے کہ جو ہے سادہ پانی ہے. ہر چیز کو پہچاننے کی اور ناپنے کا آلہ ہوتا ہے، تھرمامیٹر ہوتا ہے. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو جو ایمان عطا فرمایا ہے، اس کے ناپنے کا آلہ کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ یہ ایمان جو اس وقت میں ہمارے دلوں کے اندر ہے وہ اصلی ہے کہ نقلی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کہیں ایمان کا اعلیٰ درجہ، سب سے پہلے فرمایا کہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جب کہیں کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھو، اللہ کی نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھو، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ہاتھ سے روکو. یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اگر اتنا ایمان مضبوط نہیں ہے کہ ہم اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ایمان کے بیچ کا درجہ بتایا. بیچ کا درجہ یہ بتایا ہے کہ کم از کم جو ہے زبان سے روکو. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، یہ تو اعلیٰ درجہ ہے. تو درمیانی درجہ بتایا بیچ کا کہ زبان سے روکو کہ بھائی یہ جو کام ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، اپنی زبان سے اسے منع کرو. جسے ہم کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اس کی دعوت دینا. اور فرمایا کہ اگر تمہارا ایمان اتنا بھی مضبوط نہیں ہے، بہت کمزور ہے، تو اس کی آخری حد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہمیں کہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے، اس کے نیچے کوئی درجہ ہی نہیں ہے. اس کے نیچے کوئی درجہ ہی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ جب کہیں کوئی تم ناجائز کام ہوتا ہوا دیکھو، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہوئی دیکھو، سنت مٹتے ہوئے دیکھو، تو کم از کم دل میں برا سمجھ لو. دل میں کم از کم یہ احساس ہونا چاہیے. اگر دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، تو اس بات کی علامت ہے کہ سینے میں ایمان ہے، دلوں میں ایمان ہے. لیکن اگر احساس ہی نہیں پیدا ہو رہا ہے، اگر دل میں یہ کہ بھائی وہ جانے ان کا کام جانے، تو حدیث کے مطابق ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان کا دھوکہ لگا ہوا ہے. ایمان کا دھوکہ لگا ہوا ہے. تو علماء فرماتے ہیں مثال کے طور پر کہ ایک علاقے میں اگر 11 خاتون ہیں، ایک علاقے میں اگر 11 خاتون ہیں، ایک خاتون جو ہے پردہ کرنے والی ہے اور 10 خاتون جو ہے پردہ کرنے والی نہیں ہے، اور وہ ایک خاتون 10 خاتون کو دیکھ رہی ہے کہ وہ پردہ کرنے والی نہیں ہے، پردہ نہیں کر رہی ہے، اور اس کے دل کے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہو رہا کہ کاش یہ بھی پردہ کرنے والی بن جائے، اور اپنے ذمے جو کام دیے گئے ہیں، جو ذمہ داری دی گئی ہے، جتنی محنت اور کوشش دی گئی ہے، دعا اور محنت، اگر وہ ذمہ داری کو پورا نہ کرے تو فرمایا کہ یہ زیادہ گنہگار ہے. پردہ نہ کرنے والی کم گنہگار ہے، اور جو نہیں روک رہی ہے وہ زیادہ گنہگار ہے. اس لیے کہ برائی کو نہ روکنے کی وجہ سے جو عذاب آتا ہے وہ سب پر آتا ہے. جو عذاب آتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ برائی کو غالب ہونے کی وجہ سے آتے ہیں. کہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی سے فرمانے لگی کہ اللہ کے نبی، کیا ہم ایسی حالت میں بھی ہلاک ہو سکتے ہیں جب کہ ہمارے بیچ میں نیک لوگ ہو، متقی لوگ ہو، پرہیزگار لوگ ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم ایسی حالت میں بھی ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، جب
برائی عام ہو جائے. اب بتائیے کہ برائی کب عام ہوگی؟ جب برائی کو ہوتا ہوا دیکھ کر جب نہیں روکا جائے گا تو برائی عام ہو جائے گی, اور برائی عام ہو جائے گی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا, اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تو سب پر آئے گا. اس میں نیک لوگ بھی جو ہے عذاب میں مبتلا ہوں گے, اور جو گنہگار لوگ ہیں وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے. تو میرے بھائیو, بزرگ اور دوستوں اور محترم خواتین, اللہ رب العزت نے یہ کام اور یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے. ہم صرف محنت کے مکلف ہیں, دعا اور محنت یہ ہمارے ذمہ ہے, باقی ہدایت دینے والے اللہ ہے. اور یہی فکر تمام نبی, تمام صحابہ اور صحابیات کی زندگی میں تھی. دین کے پھیلانے کے لیے جب آواز لگتی تھی تو مستورات بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتی تھی. جتنے دین کی محنت کے فضائل مردوں کے لیے ہے اتنے ہی عورتوں کے لیے بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ عورتیں آئی. ام سلیم رضی اللہ عنہا کے ساتھ میں بہت ساری عورتیں آئیں اور کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ مرد حضرات اللہ کے راستے میں جاتے ہیں, جنگ میں جاتے ہیں, انہیں بہت ساری نیکیاں ملتی ہیں, آپ ہمیں بھی اجازت دے دیجئے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہاں پر جا کر کیا کرو گی؟ وہاں پر تو مردوں کا کام ہے نا, لڑائی ہوگی, جھگڑا ہوگا, وہاں پر جو ہے جنگ ہوگی, تیر بازی ہوگی, تلوار ہوگی, وہاں پر تلوار پر سے حملہ ہوگا, تم جا کر وہاں پر کیا کرو گی؟ تو کہنے لگے صحابیہ کی جماعت کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں بھی اجازت دے دیجئے, ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے, اور جو لوگ وہاں پر زخمی ہو جائیں گے ہم ان کی مرہم پٹی کریں گے اور ان کو جو ہے دیکھ بھال کریں گے, ان کے لیے خیمہ لگائیں گے, ان کے لیے ٹینٹ لگائیں گے. جو زیادہ زخمی ہو جائیں گے, جو زیادہ کی ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی, ان کے لیے انتظام کریں گے کہ وہ مدینہ چلے جائے. اور زیادہ لوگ جب شہید ہو جائیں گے تو ہم ان کے قبر کھودنے کا انتظام کریں گے, ہم خود ان کی قبروں کو کھودیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے جذبات کو دیکھا تو ان کی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ لوگ بھی جائیں. سوچنے کی بات ہے کہ صحابیات کا ایسا ذہن بنا ہوا تھا اللہ کے راستے میں نکلنے کا اور دین کے لیے جدوجہد کرنے کا. اللہ کے نبی نہیں کہہ رہے, یہ خود کہہ رہی ہیں, خود کہہ رہی کہ ہمیں جانا ہے اللہ کے راستے میں. ایسے جذبات تھے, ایسا شوق تھا دین کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر صحابہ کو حدیث کے بارے میں, علم کے بارے میں, ذکر کے بارے میں, حلال کے بارے میں بتایا کرتے تھے. تو صحابیات کو بڑی تکلیف ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی آپ تو صحابہ کو علم کے بارے میں, حلال کے بارے میں, حلال حرام کے بارے میں اور جو بھی وحی آتی ہے ان کو روزانہ آپ تعلیم دیتے ہیں, انہیں دین کی بات روزانہ پہنچاتے ہیں. اور ہمارا کیا, ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اللہ کا احکام ہم تک پہنچائے, ہمیں بھی دین کے بارے میں بتائے, ہمیں بھی حدیث کے بارے میں بتائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. پھر ان کی فکر پر, ان مستورات کی, ان صحابیات کی فکر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر متعین کیا, وہ بھی ام سلیم یا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا مکان طے کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ ہفتے میں ایک دن یہاں پر ساری مستورات جمع ہو جائیں اور وہاں پر اللہ کے نبی آئیں گے اور جو ہے درس دیں گے حدیث کے بارے میں, حلال کے بارے میں, اور جو بھی اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا جو بھی اس کی تعلیمات دیں گے. تو یہ سب طے ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابیہ کے اندر کیسے جذبات تھے کہ دین کے لیے اپنے آپ کو لگانے کے, کھپانے کے, کہ صحابیہ اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے دعا کیا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ دعا کریں ہم اللہ کے راستے میں جائیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب صرف اللہ کے راستے میں نکلنا مردوں کا کام ہے, نہیں, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر 25 مرتبہ نکلے ہیں اور صحابہ کو 150 مرتبہ نکالا ہے. اور 25 مرتبہ جب اللہ کے راستے میں نکلے ہیں ہمارے نبی, تو کوئی ایسا سفر, کوئی ایسا غزوہ نہیں رہا جس میں ہماری امائیں اس میں شریک نہ ہو. ہر سفر میں کوئی نہ کوئی ازواج مطہرات اس میں رہتی تھی. بلکہ یہاں تک کہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ قرہ اندازی ہوتی تھی, چٹھی اڑائی جاتی تھی. چٹھی کب اڑائی جاتی ہے کہ جب جانے والے سب ہو, جانا کسی ایک کو ہو. اب سب جانا چاہتے ہیں, جتنی بیویاں ہیں سب اللہ کے راستے میں جانا چاہتی ہے. اب کس کو منع کرے کس کو نہ منع کرے, اس کے لیے چٹھی اڑائی جاتی تھی. جس کا تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب اللہ کے راستے میں جانے سے پہلے قرہ اندازی کرتے تھے. جن بھی ازواج مطہرات کا نام آ جاتا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چلے جاتی.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا خروج نہیں جس میں مستورات شامل نہ ہو. یہاں تک کہ اسلام کی جو سب سے پہلی جماعت نکلی ہے حبشہ کی، سب سے پہلی جماعت مکہ سے حبشہ گئی ہے، اس کے اندر بھی مستورات گئی ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جماعت میں ہی مستورات کو نکلنے کی اجازت دی تھی.